بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے جوتوں سے لاتوں سے مارا۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو چھپا کے رکھتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے چھپانے کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا تبلیغ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انکار فرمایا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن اسلام لائے ہیں، اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی باوجود کہ مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور سے عظمت و شہرت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرے مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے تھے، پہچانے نہ جاتے تھے۔ جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا، اور جو نہ کرنا تھا سب ہی کچھ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ بچ سکیں گے۔ بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر اس حادثے میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے ہوشی رہی، باوجود آوازیں دینے کے، بولنے کے یا بات کرنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ شام کو آواز دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی، اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور ہی کا جذبہ اور انہی کے لئے۔ لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے کہ بددلی بھی تھی، اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی، اور آپ کی والدہ ام خیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابو بکر کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور کا کیا حال ہے، حضور پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا، مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کہ کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بےتابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل کے یہاں گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئی تھیں۔ فرمانے لگیں، میں کیا جانوں کون محمد اور کون ابو بکر؟ تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکی، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بدکاروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالی ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو،
تو جمیل نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ تو بے قرار تھیں کہ وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے، اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابو بکر کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کی اسلام کی ترغیب دی۔ وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ عیش و عشرت، نشاط و فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت و عشق وہی ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت کام آئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔